مسیح میں سب کو سلام۔ میرا نام بشیر انجیل ایڈش کی نایت ہے اور میں کونسل آف سینٹ پال چرچ نیتکی میں خدمت کرتا ہوں۔ آپ کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر۔ میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس کا کلام بیان کر سکوں۔ اس کے بعد میں خدا کے عظیم خادم جناب پاسٹر عمران فضل صاحب کا جی میں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لائق سمجھا کہ ہم ان کے پلیٹ فارم پہ آ کر خدا کے کلام کو بیان کر سکیں، اور فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کا بھی مشکور ہوں۔ خدا آپ کو برکت دیں میرے عزیزو، کیونکہ یہ دن، یہ مہینہ سلامتی اور امن کا ہے۔ اس میں میرے آپ کے مسیح نے اپنے باپ کے سامان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا۔ ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 8 سے 14 تک۔ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے جگہ چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم میں ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پہ اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، بہت بڑی کی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا۔ نہ کہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کسی اور کے لیے، بلکہ ہم جیسے گناہ سے دبے لوگوں کے لیے زمین پر آ گیا۔ گڈریے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، بالکل غریب مسکین ہیں، بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں میرے عزیزو، لیکن ان کے لیے بھی مسیح یسوع نے بڑی خوشی کی خبر بھیجی۔ ان کے لیے بھی اپنے فرشتہ کو حکم دیا کہ جاؤ میرے لوگوں کو میرے آنے کی خوشخبری سناؤ۔ نہ کہ انہوں مجوسیوں کو جو تحقیق کر رہے تھے اس تارے کی، اس آنے والے پیغمبر کی، نبی کی، نہ کہ ان کو، بلکہ ہر ایک کو خدا نے اپنے آنے کی خوشخبری سنا دی۔ تمام دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہمارے مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، نہ کہ خداوند کے فرشتہ نے یہ کہا کہ صرف مسیحوں کے لیے، بلکہ اس نے کہا ساری امت کے واسطے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اس سے پہلے کوئی خوشی خبر نہ تھی۔ ہر وقت ہر جگہ پر گناہ، اندھیرا، تاریکی تھی میرے عزیزو۔ مسیح کے آنے سے پہلے گناہ سرزر تھا، تاریکی تھی، بدی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا میرے عزیزو، اور خوشی کی لہر کہیں سے بھی نہیں تھی میرے عزیزو۔ لیکن میرے مسیح نے جب اس نے اپنے باپ کا تخت چھوڑا اور زمین پر انسانی روپ لیا، تو اس نے اپنے آنے کی خبر نہ کہ مجوسیوں کو، بلکہ گڈریوں کو جو میدان میں اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان پر بھی خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اور خداوند نے کہا اپنے فرشتوں کو کہ ان سے کہہ دو کہ مت ڈرو، اب گناہ سے چھٹکارا ہو گیا ہے، اب اندھیرے تاریکی ختم ہو گئی ہے، اب دنیا میں نور آ گیا ہے، عالم دو جہاں زمین پر آ گیا ہے۔ تاریکی جاتی رہی، گناہ جاتا رہا، مصیبتیں جاتی رہی، پریشانیاں جاتی رہی، بیماریاں جاتی رہی، نجات، زندگی اور سلامتی کا نور دنیا کے اندر میرے عزیزو آ گیا۔ متی کی انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے خدا کے مقدس کلام میں کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ نجات میرے اور آپ کے مسیح کے وسیلہ سے زمین پر آئی۔ اس سے پہلے اور کوئی نجات کا راستہ نہ تھا میرے عزیزو۔ نجات میرے اور آپ کے مسیح کے وسیلہ سے آئی، کیونکہ وہ ڈھونڈنے آیا اپنے بیٹوں بیٹیوں کو
जो गुनाह के अंदर खो गए, जो बदी के अंदर खो गए, जो परेशानियों के अंदर खो गए, जो मुसीबतों के अंदर खो गए, जो बीमारियों में खो गए, उन्हें खुदावंद ढूंढने आया है। ना कि एक के लिए बल्कि सारी उम्मत के लिए मेरे अजीजों मसीह यीशु आया। उसने कहा ये बड़ी खुशी की खबर सारी उम्मत के लिए है। आसमान से लश्कर निकला खुदा की हम्द करते हुए कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। आसमान की तरह और जमीन के ऊपर एक ही नाम है मेरे आपके मसीहा का, जो निजात दहिंदा है। उसने कहा तू मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी, सलामती, नूर मेरे आपके मसीहा के अंदर है मेरे शीशो। वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी का नूर है और वो सलामती है। हमें बड़ी खुशी की बशारत, बड़ी खुशी का पैगाम, ना कि मजूसियों के लिए, अमीरों के लिए, बल्कि गरीबों के लिए जो गुनाह में दलदल में धंसे हुए थे। खुदावंद ने अपने गरीबों को भी याद रखा। वो अमीर और गरीब उसकी नजर के अंदर थे। अगर हम बात करें काना की शादी के अंदर, वो 6 मटके जिनमें पानी था, उन पानी की कोई कदर कीमत न थी मेरे शीशो। और जब उस पानी पर मेरे आपके मसीहा की नजर पड़ती है तो वो पानी बेशकीमत शरबत बन जाता है, बेशकीमत मेह बन जाता है, बेशकीमत मशरूब बन जाता है मेरे अजीजों। जब खुदा यीशु मसीह की नजर हम पर पड़ती है तो इंसान की शख्सियत चेंज हो जाती है, क्योंकि इब्न आदम गुनाहगारों को ढूंढने और निजात देने आया है। वो निजात का बंबा है, निजात का सागर है, निजात से निकलती है मेरे अजीजों। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब वो दुनिया में आया तो दुनिया के हालात बदल गए। दुनिया से गम खत्म हो गया, दुनिया से आहो नाला खत्म हो गया, दुनिया से बीमारी जाती रही, मुसीबतें जाती रही। सलामती, हशमत और बरकत और सुलह का शहजादा दुनिया में आया और दुनिया में सलामती और सुलह का पैगाम फैल गया खुदा का, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है मेरे चीजों। आज इस किसमिस के महीना में, मुबारक महीना में, हमें चाहिए हम सुलह और सलामती का पैगाम दें, एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह ने मोहब्बत से हर एक बात को हमें बताने की दावत दी है मेरे चीजों। खुदा एक मोहब्बत है, मोहब्बत सब में अफजल है मेरे चीजों। यह महीना बाबरकत है, सलामती का महीना है, खुशियों का महीना है, खुशियां बांटने का महीना है, एक दूसरे को गले लगाने का महीना मेरे चीजों। ये मुबारक महीना है मेरे चीजों। और जब फरिश्ते उन गड़ियों के पास पहुंचे और वो डर गए, उन से फरिश्तों ने कहा कि डरो मत मेरे जो, अब डर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, हमारे पास यीशु मसीह है। अब हमें डरने का नहीं बल्कि हर एक चीज पर गालिब आने का वक्त है, क्योंकि जब खुदावंद ने अपने आने का हमें पैगाम दिया है तो फिर डरना किस बात का। मेरे अजीजों, यकायक आसमानी लश्कर वो फरिश्ते के साथ चल पड़ा। वो मजूसी जो तकीद कर रहे थे उस सितारे की, जो तकीद कर रहे थे उन बातों की कि वो नबी कब और कहां पैदा होगा, वो बैतलहम को चल पड़े। आज हमें भी तकीद करनी है कि हमारे खुदा ने हमें कहा कि जाओ सुलह सलामती का पैगाम दो। खुदा सुलह सलामती का मंबा है, क्योंकि वो निजात है, वो सलामती है, वो बरकत है मेरे शीशों। आज हमें चाहिए हम सुलह सलामती का पैगाम दूसरों को पहुंचाएं कि उसने ना कि सिर्फ मसीहों के लिए आया बल्कि सारी उम्मत के लिए पैगाम भेजा कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है मेरे शीशों। आज खुशी की खबर फैलाने के लिए हमें खुदा ने पैगाम दिया कि जाओ सारी उम्मत में। मेरे अजीजों, खुदावंद एक नूर है और नूर तरीके में चमका और तरीके से कबूल ना किया, लेकिन जितनों से कबूल किया उन्होंने अपने फर्जंदों ने कहा हक बख्शा। हम उसके फर्जंद हैं। आज हमें जरूरत है अपने खुदा के हम शक्ल बनने की, अपने खुदा के कलाम के पीछे पीछे चलने की मेरे शीशों। आज हमारे मसीही भटके पड़े हैं, खुदा के कलाम से दूर हैं। आज वो गुनाह और मुसीबतों और बीमारियों और परेशानियों में
پھنسے پڑے ہیں میرے چیزوں. اور انہی کے لیے مسیح یسوع آیا تاکہ گناہ، اس نے کہا گناہ اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میرا جو وہ ہلکا اور ملائم ہے. اپنا بھار مجھے دے دو، اپنی فکریں مجھے دے دو، اپنی پریشانیاں مجھے دے دو، اور اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو. میرے عزیزو، آج بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے. فرشتہ نے کہا ڈرو مت، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب اس کا جلال، اس کا نور ہمارے ساتھ ساتھ ہے. میرے عزیزو، آج وقت ہے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ مسیح یسوع ہمارے لیے آیا. تمام انبیاء کا ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کا نام نکلا، لیکن میرے آپ کا مسیح پہلے سے موجود تھا. وہ اپنے باپ کے پاس موجود تھا. اس نے صرف ایک جسمانی جسم لیا زمین پر آنے کے لیے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے پہلے باب میں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے. وہ کلام ہے، وہ خدا ہے، وہ کلام اقدس ہے. میرے عزیزو، وہ راہ اور زندگی ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. زندگی میرے آپ کے مسیح کے ہاتھ، زندگی اور سلامتی میرے آپ کے مسیح کے ہاتھ میں. میرے عزیزو، وہ راہ حق ہے. وہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر مجھ سے جدا ہو جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، تاریکی اور مصیبتوں اور بیماریوں میں جا کے پھنس جائیں گے. آج ضرورت ہے اپنے خداوند کے ساتھ چلنے کی. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے اس کے پیچھے پیچھے ہو لینے کی. میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے، میں یسوع کی مبارک زبان سے نکلا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں. آج اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، آج اس کی آواز پہ غور کرتے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. وہ تم سے کون ہے جس کی ایک بھیڑ کھو جائے؟ 99 کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک کی فکر کرتا ہے. اس سے ہماری فکر تھی، اس سے ہمارا دکھ تھا، اس لیے وہ اس جہاں میں آیا کہ اپنی بھیڑوں کو اپنے گلہ میں جمع کرے تاکہ اس کی بھیڑیں بچ جائیں، اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانے. اس لیے اپنے باپ کا تک چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میرے عزیزو، یہ مہینہ مبارک ہے، سلامتی کا، صلح کا، امن کا شہزادہ اس دنیا میں آ گیا، اور جتنوں سے قبول کیا وہ اپنا فرزند دینے کا حق بخشا. کیونکہ وہ نجات ہے، کیونکہ وہ زندگی ہے، کیونکہ وہ سلامتی ہے، کیونکہ وہ صلح کا شہزادہ ہے. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے اس صلح کے شہزادے کے پیچھے چلنے کی. آج ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنے کی. آج ضرورت ہے ایک دوسرے کو گلے لگانے کی، جیسے ہمارے یسوع نے ہمیں گلے لگایا اور ہمیں نجات بخشی، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں بڑی خوشی کی بشارت اور خبر دی کہ تم اب ڈرو مت. اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح ہمارے پاس آ پہنچا. اب ڈرنے کی بات نہیں ہے. میرے عزیزو، اب تو ناچنے خوشی کی بات ہے. میرے عزیزو، اس کے کلام میں جھومنے کی بات ہے. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے خوشی منانے کی. غم کے بادل ختم ہو گئے، تاریکی جاتی رہی، اور دنیا میں ہمارا صلح سلامتی کا شہزادہ آ پہنچا. میرے عزیزو، یہ مہینے میں میرے عزیزو اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو صلح کرے، کیونکہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ آ پہنچا ہے. اور دیکھیں آخری آیت میں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کن سے راضی ہے؟ جو اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے کلام کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جو اس کی بیٹے اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، ان سے وہ راضی ہے صلح. آج وقت ہے اس خوشی کے مہینہ میں، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کہیں ہم گناہ کے اندر تو نہیں ہیں، کہیں نجات کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے نجاتے تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو نجات کو اپنا لیجیے گا. ایمان سننے سے بڑھتا اور سننا مسیح کے کلام سے. جب کلام کو سنیں گے، کلام کی باتوں پر غور کریں گے، تو آپ کے اندر میں شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی. آپ خدا کے کلام کو سمجھنا شروع کر دیں گے
اور گناہ کو ترک کر دیں گے میرے عزیزو۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی، کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہمارے مسیح یسوع نے ہمیں دیکھا ہے تو ہم اس کے سامنے جاتے ہیں؟ وہ آج بھی کہتا ہے کیا اے آدم تو کہاں ہے؟ ہم اس کی آواز کو دیکھ کر سن کر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نجات، زندگی، سلامتی یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اپنا لیجئے اسے جان لیجئے، اسے کہیے گا خداوند میں اقرار کرتا ہوں، میں گناہ سے بدکاری سے اقرار کرتا ہوں، تو مجھے دھو دے، کیونکہ تو میرے لیے آیا، یہ تیری خوشی بشارت میرے لیے ہے۔ تو میرے لیے دنیا میں آیا تاکہ میں زندگی پاؤں اور کثرت کی زندگی پاؤں۔ میرے چیزوں، آج وقت ہے، جانچ لیجیے اپنے آپ کو اور کہیے خداوند میں تیرے آگے گرتا ہوں کہ میں گناہ میں تھا، اب میں تیری نجات کو دیکھ لیا کہ تو نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر میرے لیے آیا تاکہ میں زندگی پاؤں اور کثرت زندگی پاؤں۔ یہ خوشی خبر میرے لیے ہے، یہ بڑی بشارت میرے لیے ہے، یہ سلامتی، یہ پرفضل، یہ زندگی، یہ بحالی، یہ خوشحالی میرے لیے ہے۔ میرے خداوند تو میرے لیے زمین پر آیا، تو میرے لیے آیا، تو نے مجھے میری نجات کے لیے آیا خداوند۔ اگر ہم آج نہیں کہتے تو وقت نزدیک ہے میرے عزیزو۔ سوچ لیجئے کہ یہ دن پھر نہ کبھی آئیں گے۔ اقرار کر لیجئے اپنا آپ اس کے آگے اور سے کہیے خداوند یہ خوشی کی خبر جو تو نے اپنے فرشتہ کے ذریعے بھیجی، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے خاندان کے لیے ہے، یہ میری زندگی کے لیے ہے۔ میں جان گیا کہ راہ، حق اور زندگی تو ہے، تو میرے لیے آیا تاکہ میں زندگی پاؤں اور کثرت کی پاؤں، تاکہ گناہ مجھ سے دور ہو۔ میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ اس لیے ہمیں کہتے ہیں، اس مہینے میں میرے آپ کا مسیحا زمین پر آیا۔ میرا آپ کا مسیحا اپنے باپ کا تخت چھوڑ کے ہمارے لیے زمین پر آیا۔ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور وہ کامل خدا بھی بنا اور کامل انسان بھی بنا۔ میرے عزیزو، اس نے جس پہ بھی نظر ڈالی اس انسان کی شخصیت چینج ہو گئی۔ متی مسئول لینے والا، مسئول کا سردار، جب خداوند سے دیکھا تو اس نے اسے بلایا اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ پترس ایک مچھیرا، اس نے کہا آج سے تو میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ وہ رسول بنانے والا، وہ نبی بنانے والا، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اس نے رسول بنائے، اس نے نبی بنائے۔ میرے عزیزو، خدا کے بندہ پولس کی تو اس کی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو وہ ساؤل جو مسیحوں کو تنگ کرتا، جو مسیحوں کو مارتا، میری جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو وہ ساؤل سے پولس بنتے دیر نہیں لگتی۔ آج جب ہمارے پر نظر پڑتی ہے تو انسان کی تبدیلیوں میں دیر نہیں لگتی۔ صرف اپنا آپ اس سے دے دیجئے، ڈیل دیجئے کہ خداوند تو میرے لیے آیا ہے، یہ مبارک دن میرے لیے ہے، یہ خوشخبری میرے لیے ہے، یہ بڑی بشارت میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری زندگی کے لیے ہے۔ میں جان گیا کہ تو راہ اور زندگی ہے، تو زندگی کا پانی ہے، تو سر چشمہ ہے، نجات اور زندگی تیرے یسوع نام میں ہے۔ آج ضرورت ہے میرے چیزوں اس محبت بڑے مہینہ میں کہ ہم اپنے آپ کو جانیں۔ کیا ہم نے خدا کے راہ کو جانا ہے جس نے اپنے باپ کا تخت چھوڑا؟ کیا ہم اسے پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے تو پہچان لیجئے، یہ بڑی خوشی خبر آپ کے لیے ہے میرے عزیزو، کیونکہ خدا نے اپنا تخت چھوڑا اور زمین پر آ گیا اور اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سب پہ نظر کی، سب کو پیغام بھیجا، نہ کہ مجوسیوں کو بلکہ گڈریوں کو بھی جو میدان میں تھے، اپنے گھروں سے دور تھے، ان پر بھی بڑا فضل چمکا اور اس نے کہا ڈرو مت، اب ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ میرا آپ کا مسیحا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے سوری کو محسوس کریں۔ قادر مطلق مہربان خدا، جو تو نے کلام دیا میں نے تیرے لوگوں تک پہنچا دیا، اس کلام جو کلام سنے برکت پائے اور تیری نجات، تیری خوشی کی بشارت کو پہچانے اور تیرے یسوع نام کو جلال ملے۔ ان سب زندگیوں میں تیری برکت چاہتے ہیں، جہاں تک یہ میسج پہنچے وہ زندگیاں سیر آسودہ ہو۔ بڑی برکت ہے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔